بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری 5 اگست 2019 سے 11 اگست 2019 کی ویکلی پریڈکشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے نظام عروج کے چوتھے سٹار کینسر کے لیے ہم نے بہت زیادہ سیلیبریشن کی بات کی، ان کے عروج کی بات کی، ان کے فائنینسز کی بات کی، اس کے بارے میں ہم نے بہت تفصیل سے بیان کیا پچھلے کچھ ہفتوں میں، مہینوں کے ذائچوں میں، اور خاص طور پہ اگست کی منتھلی پریڈکشن میں ہم نے اس کے اوپر بات کی۔ پچھلے ہفتے کچھ ریزنز ایسی ہو گئیں کہ ہماری ریکارڈڈ ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈنگ کے دوران کچھ ایسا ہوا کہ وہ اپلوڈ نہیں ہو پائیں، کچھ ویڈیوز ضائع ہو گئی جس کی وجہ سے پرابلم ہو گیا، تو یہ پچھلے ہفتے کی پریڈکشن آپ تک نہیں پہنچ سکی، اس کے لیے ہم آپ سے بہت معذرت خواہ ہیں، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ ایسی کوئی چیز نہ ہو۔ ناظرین، اب جو ہم بات کریں گے اس ہفتے کی، تو ہم اس میں آپ کو صرف یہ نہیں بتائیں گے کیونکہ ہم عموماً یہی کرتے ہیں، اس بار تو ہم اس ویک میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جو ہم نے پہلے سب مہینوں میں وے آؤٹ تفصیل سے بتا دیے ہوئے ہیں، تو اس ہفتے تھوڑا سا ان کو ہم نے شارٹ کیا ہے ویڈیوز کو، کیونکہ آپ کی بھی رائے ہمیں ملتی رہتی ہے کہ اس کو شارٹ کرنے کی کوشش کریں، لیکن ناظرین اس کے لیے ہم آپ سے بہت زیادہ معذرت خواہ ہیں، اور یہ ہم آئندہ سے کوشش کریں گے کہ یہ ویڈیوز جو ہیں وہ بڑی پریسائز طریقے سے اپلوڈ بھی ہو جائیں، اور ہم آپ کی رائے اور آپ کی چیزوں کا بہت زیادہ خیال بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ہم وے آؤٹس بھی دیں۔ ہم نے اس ہفتے میں کوشش کی ہے کہ باقی سٹارز میں، یعنی بہت سارے سٹارز میں جو ہے ہم اس کا وے آؤٹ ڈسکس کرنے کی بجائے ہم، کیونکہ وے آؤٹ ہم اپنے پچھلے ہفتے کی ویڈیوز میں بھی دے چکے ہیں، منتھلی میں بھی دے چکے ہیں، تو اس ہفتے میں ہم اس کی پریسائز ویڈیو پہ بات کریں۔ لیکن چونکہ جیمنائی اور کینسر 2 سٹار ایسے ہیں جن کی ویڈیوز پچھلے ہفتے جو ہے وہ نہیں ہو سکی تھی، اس کی وجہ سے ہم ذرا ان کے بارے میں تھوڑی تفصیل سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، کہ وے آؤٹ ان کو دینے کی کوشش کریں گے۔ باقی لوگوں کے لیے ہم نے جو پہلے بنا دی ہوئی ہیں ویڈیوز، وہ اگر اپنی منتھلی ویڈیوز دیکھ لیں تو اس میں ہم کو وے آؤٹ مل جائے گا کہ آپ نے اس مہینے میں کرنا کیا، ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اس مہینے اگر ہم بات کر لیں کینسر کی، تو کینسر کے لیے سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کر دیں، اپنی انرجی کو چینلائز کرنے کی کوشش کریں۔ اس وقت بہت زیادہ انرجی ہے، اور ایسی انرجی میں دیکھیں اگر گاڑی اپنی ایک خاص سپیڈ سے اوپر جائے گی تو بے قابو ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کے اندر اس کی اوور ایمبیشنز ہو جائیں، اوور جو ہے وہ سوچے ہو جائیں، اوور کانفیڈنس آ جائے، اور وہ مطلب ایسی سوچ میں کہ میں کو بڑا جو ہے وہ لائق آدمی ہوں، ہوتے تو ہیں یہ لائق، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ذرا اوور لائق سمجھنے لگ جائیں تو پھر یہ غلطیاں کرتے ہیں، اور وہ غلطیاں ان کے لیے مشکلات کا باعث بنتی ہیں۔ اس لیے اس وقت جذباتیت چونکہ بہت زیادہ ہے، اس وقت چونکہ حالات ان کے بہت زیادہ الجھے ہوئے ہیں، تو بہتر یہی ہے ان کے لیے کہ یہ جو ہے وہ اپنے کام کی طرف توجہ دیں، اپنی چیزوں کی طرف توجہ دیں، انشاءاللہ ان کے حالات بہتر ہوتے جائیں گے۔ اب ان کا ٹائم بہت اچھا ہے کیونکہ گرہن کے اثرات گزر گئے ہیں، گرہن کے اثرات گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی وہ اپنی چیزیں جو تھیں، جسے ہم بار بار بات کر رہے تھے کہ نیکیوں کی طرف رغبت کا ٹائم ہے، ان کے اللہ کے ساتھ کنیکشن کا ٹائم ہے، روحانیت کا ٹائم ہے، وہ سارے کا سارا آ چکا ہے۔ اور اب اگر یہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، سپرد کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایفرٹس کر دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایفرٹس کرتے رہیں، پوری دیانتداری سے ایفرٹس کریں، لیکن نتیجہ مکمل طور پہ اللہ پہ چھوڑ دیں، وہ جو بھی ہوگا اس پہ اللہ کے کیے پہ راضی ہو جائیں، اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ کے سپورٹ کر دیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ان کے دماغ میں، ان کی چیزوں میں، ان کے ایفرٹس میں آٹومیٹک برکت ڈال دے گا۔ لیکن جتنی دیر تک یہ خود سے جو ہے وہ اوور ایمبیشیس کا لفظ میں زیادہ یوز کر رہا ہوں، اس لیے جان بوجھ کے کر رہا ہوں، اوور جو ہے وہ ایمبیشیس اور اوور کانفیڈنٹ یہ ہو گئے تو پھر نقصان ہوگا، پھر کوئی چیزیں نہیں ہوگی۔ بس انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان کے اندر سے کوئی ٹرانسفارمیشن ہوگی، ان کے اندر سے جو ہے وہ کچھ چیزیں ان کو پیدا ہو رہی ہیں جو ان کو ٹھیک کریں گی، لیکن ضرورت یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ فوکس کریں۔ عبادات اللہ تک جانے کا راستہ ہے، عبادات اللہ تک پہنچنا نہیں ہے، منزل نہیں ہے، منزل ڈیفرنٹ ہوا کرتی ہے۔ ان کے اندر قائدانہ صلاحیتیں ہیں، یہ بہت اچھے موٹیویٹرز ہیں، یہ بہت اچھے موٹیویٹر سپیکرز ہوتے ہیں۔ اس ہفتے میں ان کی کامیابیاں جو ہے وہ، اگر یہ موٹیویشنل سپیکرز ہیں، اگر یہ کوئی گائیڈ ہیں، کوئی ٹرینر ہیں، کوئی ٹیچرز ہیں، ان کے لیے کامیابی بہت اچھی ہے۔ اگر یہ کوئی سیاسی ورکر ہیں، اگر یہ کوئی سماجی کارکن ہیں، ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے، ان کی عزت مقبولیت میں بہت اضافہ ہو رہا ہے، ان کے اندر شاید ایک انرجی پیدا ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ بعض بات اپنے خاص بندوں کے اندر پیدا کر دیتا ہے، اور وہ
ان کو اتنی انرجی دے دیتا ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کریں، وہ لوگوں کے اندر چیزیں کرتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے گائیڈنس کا باعث بنتے ہیں، لوگوں کے لیے آسانیوں کا باعث بنتے ہیں، لوگوں کو نوکریاں دیتے ہیں. خود نوکری ڈھونڈنے والے لوگوں کو نوکری مل جائے گی، لیکن آنے والا وقت ایسا بھی آ سکتا ہے اور انشاءاللہ آئے گا کہ جب یہ لوگوں کو نوکریاں دے رہے ہوں گے ان کے حالات اتنے اچھے ہونے کے چانسز ہیں. جائیداد سے ریلیٹڈ لوگوں کو بہت فائدہ ہونے کے چانسز ہیں، انٹیریئر ڈیزائن کے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہونے کے چانسز ہیں، زیورات سے، گاڑیوں سے، بینکنگ سے ریلیٹڈ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہونے کے چانسز ہیں. اوور آل معیشت کافی حوالوں سے ان کے لیے اچھی ہے. ہائی جمپس کے اشارے بھی بہت واضح نظر آ رہے ہیں. بڑے بزنس وینچر بننے کے چانسز ہیں، بڑی پارٹنرشپس بننے کے چانسز ہیں. چیزیں ان کے حق میں جو ہے وہ جاتی جائیں گی، آہستہ آہستہ بہتری کی طرف آتی جائیں گی. سرمایہ کاری کے چانسز بہت زیادہ ہیں. ہاں، سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. اپنے عزیزوں، دوستوں، مخلص لوگوں کو، اپنی ورکنگ باڈی کو اپنے تمام فیصلوں میں شامل کریں. سوچ سمجھ کے اس کے اوپر فیصلہ لیں. انشاءاللہ تعالی حالات آپ برین اسٹارمنگ کریں، بالکل سوچ سمجھ کے فیصلہ لیں. انشاءاللہ حالات آپ کے پاس اچھے ہو جائیں گے. ان ایکسپیکٹڈ منی کے چانسز بھی ہیں. اس کے علاوہ ان کے لیے کافی قسم کے چانسز بن رہے ہیں. پیسے ان کے ٹھیک ہو جائیں گے، اخراجات بھی بڑھیں گے، لیکن اوور آل ان کے لیے ان کے رزق میں برکت کا بہت زیادہ اشارہ ہے. انشاءاللہ معیشت کے حوالوں سے یہ لوگ جو ہے وہ کافی ترقی کرنے والے ہیں. ان کے لیے آنے والا وقت کافی بہتر ہونے کے چانسز ہیں. لکی نمبر کی اگر ہم بات کر لیں تو لکی نمبر ان کے لیے 3 بنے گا. 3 ویسے بھی تھرسٹ کا عدد ہے، 3 طاقت کا عدد ہے، تو 3 ان کو سپورٹ تو کرے گا ہی اور کافی بہتر سپورٹ کرے گا انشاءاللہ تعالی. رومانس کی بات کر لیں تو رومانس میں چیزیں سلو ڈاؤن ہو رہی ہیں. دیٹ از گڈ. ان کے پچھلے ہفتے میں بھی چیزیں کچھ سلو ڈاؤن تھیں، ان کے ہفتے میں، اس ہفتے میں بھی ان کی چیزیں سلو ڈاؤن ہیں. چیزیں جتنی تیزی سے لسٹ میں، رومانس میں، ریلیشن شپس میں موو کرتی ہیں، اتنی زیادہ تیزی سے ان کو موو کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں. ان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں. ان میں سکون کا مادہ آ رہا ہے، ان میں محبت کا وہ معاملہ جس میں پاکیزگی ہوگی، جس میں فزیکل ریلیشنز کی طرف جو ہے وہ جھکاؤ کم ہوگا، جس میں مانیٹرلی یا مادی یا دنیاوی فائدوں کے چانسز نہیں ہوں گے. وہ ان کے لیے بہت زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ حالات ان کے لیے اچھے ہونے کے چانسز ہیں. جذباتیت بہرحال ان کی محبت میں، اور محبت میں جذباتیت آنا تو بہت خطرناک ہوا آتا ہے. محبت میں جذباتیت آ گئی، ذرا سی کوئی بات بری لگی، بریک اپ. کئی سالوں کا ریلیشن، وہ بریک اپ، اور پھر بس. بعض اوقات انسان ایسی باتیں بول جاتا ہے جو پارٹنر کو، اپنے میٹ کو، آپ کے جو ہے وہ ساتھ رہنے والوں کو بری لگ سکتی ہیں، چیزیں الجھ جاتی ہیں، تو بریک اپس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہاں، لو میرجز کی کامیابی کے چانسز بہت زیادہ ہیں، ارینج میرجز کی کامیابی کے چانسز بہت زیادہ ہیں. چیزیں کافی بہتری کی طرف آ رہی ہیں. رومانٹک معاملات بہرحال ٹھیک ہے، لیکن وہ میں نے جو عرض کیا، ٹین ایجر کا معاملہ اس میں بھی بہت سنگین ہے. ٹین ایجرز میں یہ سیکس پیک بن سکتی ہے. ٹین ایجرز میں کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جیسے بچے بچیاں وہ گھر سے بھاگ جائیں، کوئی رسوائی اللہ نہ کرے کہ بدنامی کا باعث بن جائیں، کیونکہ بچے تو کر جاتے ہیں، بچے تو جذباتی ہوتے ہیں، کر جاتے ہیں. جب وہ کر جاتے ہیں تو پھر ماں باپ کو ساری زندگی جو ہے اس کو بھگتنا پڑ جاتا ہے. جو چیزیں الجھ جاتی ہیں پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. باقی ٹھیک ہے ناظرین، ہم اس کے بارے میں چونکہ بہت زیادہ باتیں کر چکے ہیں، تو اب چاہیے کہ اس کے بارے میں تھوڑی خاموشی اختیار کریں. خود سے ماں باپ کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر بہت بڑے مسئلے ہو جائیں گے. اگر آپ کے بچے اس وقت الجھ گئے، بچوں کے اندر کوئی ایسی چیز کو پیدا ہو گئی جو نارمیلٹی ہوئی، تو پھر وہ ساری زندگی اسے چھٹکارا نہیں پا سکتے. اگر بچے کسی ان نیچرل ریلیشن میں الجھ گئے، تو پھر اس کے بعد وہ بچے تقریباً ساری زندگی کو اس سے چھٹکارا نہیں پا سکیں گے. میری تھوڑے کہے کو بہت زیادہ سمجھیے گا. میں اس وقت اس سچویشن کو دیکھ کے 12 میں سے 11 سٹارز میں یہ سچویشن دیکھ کے میں اس وقت ذہنی طور پہ بہت پریشان ہوں کہ ہماری سوسائٹی جا کدھر رہی ہے. یہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا نظام ہے. یہ ہماری وجہ سے، ہمارے کرنے سے یا نہ کرنے سے نہ تو یہ اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے. ہم تو کوشش کر رہے ہوتے ہیں. سو بتا رہے ہیں آپ کو کہ اس وقت معاملات الجھ سکتے ہیں. باقی چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ ٹین ایجرز میں اور 19 سال سے لے کے 35 سال کے لوگوں میں
یہ بہت زیادہ الجھ سکتی ہے، اس کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ صدقے کی بات کر لیں تو صدقہ سفید کپڑے کا بنے گا، سفید کپڑا کسی کو لے دیں، کوانٹٹی دیکھے بغیر، کوالٹی دیکھے بغیر، لیکن خلوص سے، محبت سے، پیار سے کسی کو لے دیں اور کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ اللہ کو یہ نہیں چاہیے کہ آپ نے صدقہ کتنی بار دیا ہے، کتنا دیا ہے، کتنی کوانٹٹی میں دیا ہے، کون سی کوالٹی میں دیا ہے۔ بس صرف اللہ کو یہ چاہیے کہ اخلاص سے دیا، خلوص سے دیا، محبت سے دیا، بے لوثیت سے دیا تو بس ٹھیک ہے۔ اور اللہ کو یہ بھی نہیں چاہیے کہ آپ کسی کی دل آزاری کریں، کیونکہ دل آزاری سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر کسی کو یہ جتا کے دینا ہے کہ آپ بہت سخی ہیں اور آپ بڑے جو ہیں وہ بانٹنے والے ہیں اور وہ مستحق ہے، تو پھر رہنے دیں، پھر بالکل رہنے دیں، کچھ بھی نہ کریں، حالات آپ کے بہت بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن اس چیز کو مد نظر ضرور رکھیے گا۔ لکی ڈے کی بات کر لیں تو لکی ڈے جمعرات ان کے لیے بہت اچھا ہونے کے چانسز ہیں، جمعرات ان کے لیے کافی اچھا ہے۔ سفر کی صحت کی بات کر لیں تو صحت کے معاملات ان کے لیے کافی بہتر ہیں، لیکن صحت کے معاملات میں سب سے بڑی کنجیکشن اس وقت ریپروڈکٹری آرگن سینسٹیوٹی یا ریپروڈکٹری جو ہے اس کی پروڈکٹیوٹی میں بہت زیادہ مشکلات آنے کے چانسز ہیں۔ ایسی صورت میں چیزیں کافی الجھتی ہیں، کافی زیادہ چیزیں جو ہے وہ اپنے پیٹرن سے ہٹتی ہیں اور انسموتھ ہوتی ہیں۔ انسموتھ چیزیں جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے بعض اوقات آپ کو نقصان بھی دیتی ہیں، اور ایسی صورت میں خاص طور پہ آپ کی ریپروڈکٹری سسٹم سے ریلیٹڈ پرابلمز آنے کے چانسز ہیں۔ انفیکٹیو ڈیزیز ہو سکتی ہے، آپ کی سیکشول ہیلتھ برباد ہونے تک آ سکتی ہے۔ سو بہت احتیاط کر لیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ان نیچرل ریلیشن شپ کے چانسز بن رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ انفیکٹیو ڈیزیز بہت زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ باقی ساری بیماریاں ٹھیک ہیں، میدے سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں انشاءاللہ، بلڈ سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں، کڈنی سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں، آپ کے باقی سارے سسٹم سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ صرف اور صرف اور صرف یہ ریپروڈکٹری سسٹم سینسٹیوٹی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ یہ تھوڑے گئے کو میں نے بہت پہلے بھی بات کر لی ہے، ابھی بات کر لی ہے، اس سے زیادہ میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ تھوڑے گئے کو بہت زیادہ سمجھیے گا، اس وقت الارمنگ سچویشن ہے اس بارے میں۔ لکی کلر کی بات کر لیں، وائٹ کے سارے شیڈز، ایپل وائٹ، روز وائٹ، ایش وائٹ، للی وائٹ، سارے کے سارے آپ کے لیے بہت اچھے ہیں انشاءاللہ، حالات آپ کے بہتر ہوں گے۔ سفر بہت ہی حوالوں سے بہت بہتر ہے۔ سرمایہ کاری کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں، بسم اللہ کریں۔ لیئر ٹریپس کرنا چاہتے ہیں، بہت بسم اللہ کریں۔ مارکیٹ کو ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو اب بھی آپ کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے۔ مارکیٹ بزنس وینچرز کرنا چاہتے ہیں نئے، وہ بھی آپ کے لیے اچھا ٹائم ہے۔ مارکیٹ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے۔ کوئی بھی سفر جو آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ ہے وہ بہت کامیاب ہے۔ نوکری کے لیے اگر ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، چانسز بہت زیادہ ہے ملنے کے۔ نوکری کے لیے اگر آپ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں تب بھی بہت زیادہ اچھے چانسز ہیں۔ نوکری کے لیے اگر آپ جو ہے وہ کوئی ایسی اپلائی کرتے ہیں کوئی ویزا وغیرہ، تو وہ بھی آپ کو ورک ویزا وغیرہ ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے چانسز ایسے بھی ہیں کہ جس میں آپ کو دوسرے ملکوں کی نیشنلٹی بھی مل سکتی ہے۔ لیئر ٹرپس کے حوالے سے سفر جو ہے وہ کافی اچھا ہے، لیکن کوئی زیادہ فریکوینٹ ہونے کے چانسز نہیں ہیں۔ یعنی لیئر ٹرپس جو ہے وہ ایک آدھ شاید کو ہو جائے، یا وہ بھی اس میں بھی کوئی رکاوٹ آ جائے، لیکن اگر کوئی ایسا ہو جائے، کوئی ایسی سچویشن بن جائے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ، خاص طور پہ اپنی فیملی کے ساتھ لیئر ٹرپ پہ چلے جائیں تو آپ کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے، لیکن اس کے ہونے کے چانسز بہرحال کم ہیں۔ امیگریشن اسٹڈی کے لیے جانا چاہتے ہیں، بسم اللہ، دس از دا ہائی ٹائم۔ امیگریشن کے لیے آپ نوکری کے لیے جانا چاہتے ہیں، کوئی کسی کام کے لیے جانا چاہتے ہیں، بہت اچھا ٹائم ہے۔ ریلیجس ٹریول کے لیے بہت ہی اچھا ٹائم ہے۔ حج کے آپریشن شروع ہو چکے ہیں، حج بس ان قریب ہے، تو حج آپ کے لیے بہت زیادہ برکت کا باعث بنے گا۔ حج میں آپ کے لیے بہت زیادہ کامیابیاں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ مہینہ برکت سے بھرپور ہونے کے چانسز ہیں۔ یہ ہفتہ، خاص طور پہ مہینہ کہہ رہا ہوں، ہفتہ برکت سے بھرپور ہونے کے چانسز ہیں۔ اگلا ہفتہ بھی اسی طرح کا انشاءاللہ ہوگا۔ ریلیجس ٹریول، کوئی روحانی شخصیت سے ملنے جانا چاہتے ہیں، کسی روحانی مقام پہ جانا چاہتے ہیں، زیارات پہ جانا چاہتے ہیں، حج پہ جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت بہترین ٹائم ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ حالات بہت اچھے ہونے کے چانسز ہیں۔
کلر کی بات کر لیں تو کلر جیسے میں نے ابھی بتا دیا کہ آپ کے لیے وائٹ کے شیڈ سارے بہت بہترین ہیں، تو وائٹ کے سارے شیڈ جتنے ویئر کریں گے اتنی بہتر ہو جائیں گے۔ اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ وقت جو ہے وہ کافی اچھا ہونے کے چانسز ہیں۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں ناظرین، ہم نے ان کا لکی نمبر اس ہفتے میں بتایا ہے 3، ہم نے ان کو صدقہ بتایا ہے سفید کپڑے کا، ہم نے ان کے لیے دن بتایا ہے جمعرات کا، اور ہم نے ان کا لکی کلر بھی سفید بتایا ہے، وائٹ کے سارے شیڈز۔ اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے، تھوڑا سا اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دیں کیونکہ پڑھائی ڈی فوکس ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہے اس وقت۔ انسان کی یہ سچویشن جو ہم بار بار بات کرتے ہیں ٹین ایجرس کی، تو ناظرین بعض اوقات ہم ضرورت سے زیادہ بھی بول رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں کیا کریں اس کے اندر ٹینشنز بھی ہوتی ہیں۔ تو ہم جب ذائچہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ سچویشن جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے ناظرین، انسان ہے تو کچھ چیزیں تو اپنے اوپر اثر کرتی ہیں۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ سوسائٹی کے اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں اور یہ سچویشنز ایسے ہو رہی ہیں، تو ناظرین ہمارے بھی تو بچے ہیں، ہمیں بھی تو احساس ہے۔ اور مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے، دوسروں کا درد محسوس کرے تو انسان ہے۔ تو ناظرین کو تھوڑی بہت جو انسانیت ہے اس کے ناطے ہمیں اس کی تکلیف بڑی ہوتی ہے جب ایسی کنجیکشنز آتی ہیں، تو بچوں کی بہت احتیاط کر لیں۔ اور یہ جو اسٹوڈنٹس کے میں نے ذکر کیا خاص طور پہ یہ وہی اسٹوڈنٹ کیٹر ہے، یعنی جو مطلب 8ویں 9ویں 10ویں کلاس سے لے کے آنورڈ گریجویشن یا ایم فل تک کے اسٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں ان کے لیے تھوڑا سا اپنی اسٹڈی سے ڈی فوکس ہونے کے چانسز ہیں، جس کی وجہ سے کامیابی کا تناسب بٹے گا۔ اور یہ تقریباً تمام ڈسپلن میں ہی ہے، خاص طور پہ وہ ڈسپلن جو خوبصورتی سے ریلیٹڈ ہے، خاص طور پہ وہ ڈسپلن جو ہے وہ پرفارمنگ آرٹ سے، سنگنگ، ڈانسنگ، ماڈلنگ، یا وہ تمام اسٹوڈنٹس جو میڈیا، فلم، ٹی وی سے ہیں، ان کے لیے بہت احتیاط کا ٹائم ہے۔ تھوڑا سا اپنے اوپر فوکس رکھیں، اپنی چیزوں کو فوکس رکھیں، اپنی پڑھائی کو فوکس رکھیں۔ حالات ٹھیک ہے لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کینسر کی ٹپ آف دا ویک بھی اس ہفتے میں یہی بن رہی ہے کہ محبت کے معاملات میں ذرا بہت زیادہ کنٹرول کریں، کیونکہ ایسی صورت میں ملٹیپل ریلیشنز بن جاتے ہیں، اور یہ ٹین ایجرس کے لیے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سیکس پیک بن رہی ہے، تو تھوڑا سا وہ احتیاط کر لیں، وہ ذرا مشکل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ہم بتا چکے ہیں ناظرین، بار بار بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاؤس وائفس کی بات کر لیں تو ہاؤس وائفس کے لیے بھی یہ حالات جو ہیں وہ بہت اچھے ہونے کے چانسز نہیں ہیں۔ ہاؤس وائفس کے لیے جو سچویشنز ہیں وہ بھی کچھ الجھنے کے چانسز ہیں، ان کی فیملی کے معاملات، اگر ان کے بچے کینسرین ہیں تو بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اگر ان کے ہسبینڈ کینسرین ہے تو اس سے بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ لیکن ہر چیز کو جو ہے وہ فوری طور پہ ریئیکٹ کرنے سے بہتر یہی ہوگا، ریئیکٹ کرنے سے بہتر ان کے لیے یہی ہوگا کہ یہ جتنا اپنے آپ کو فوکس کر سکیں، جتنی محبت سے اپنی چیزوں کو شیئر کر سکیں، جتنی محبت سے اپنی چیزوں کو کیٹر کر سکیں، اتنا ہی ان کے لیے آنے والا وقت اچھا ہونے کے چانسز ہیں۔ سو اپنے آپ سے بات کریں، اپنے ہسبینڈ کو، اپنے اسٹوڈنٹ، اپنے بچوں کو سمجھیں کہ جو آپ کو جو ہے وہ جو طاقت دیتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، بس اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ کرم کرنے والا ہے، اللہ پہ کرم نوازی کرے گا۔ ناظرین، ہم یہ جو ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یہ ویڈیوز موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ اب تو آپ کو پتہ ہے کہ موسٹ آف کی بنیاد کیا ہے، 80 سے 90% لوگوں کے لیے یہی پریڈکشن ایز اٹ از ہے، لیکن ہاں 10-20% ضرور ایسا ہے کہ جن کا یہ ذائچہ پرسنل لیول کے اوپر تھوڑا سا یا مکمل طور پہ ویری کر سکتا ہے، بدل بھی سکتا ہے۔ اس کے لیے پھر ہم انکریج کرتے ہیں، کیونکہ ہم آپ سے جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ سن سائن، مون سائن، اس کے تمام اسپیکٹس کو دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب پرسنل لیول پہ ذائچہ نکالتے ہیں، آپ کا نام، والدہ کا نام، اس میں کوئی پرسنل انفارمیشن اس ذائچے میں نہیں ہوتی، لیکن اس میں چونکہ ہوتی پرسنل ہے، آپ کا نام، والدہ کا نام، ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ، پلیس آف برتھ، سن سائن، مون سائن، اور آپ کا اسینڈنٹ اسٹار، وہ ساری چیزیں آپ کی ہم چیک کرنے کے بعد آپ کو بتاتے ہیں۔ اس لیے ہم انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل ذائچے کی طرف آنا چاہیں تو ہمارا نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں کال کر لیں، ہمیں واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں، ہم اس کو اکارڈنگلی کیٹر بھی کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو گائیڈنس بھی مکمل دینے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی آراء، تجویزیں، مشورے ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم سے آ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، اس کے مطابق ریئیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، بتا بھی آپ کو رہے ہوتے ہیں، اس کے مطابق اپنی چیزوں کو پلان بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ سو اگر آپ کو لگے کہ آپ کی کوئی تجویز، کوئی رائے، کوئی مشورہ اس کے اوپر عمل نہیں ہوا، تو اس کو جو ہے وہ کوشش کریں
کہ ہمیں اس نمبر کے اوپر رابطہ کر لیں، واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں، ہم اس کو کیٹر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ناظرین سب سے اہم بات، اس چینل کو آپ کی بہت ضرورت ہے۔ یہ چینل آپ ہی کی محبت سے، آپ ہی کی سپورٹ سے چلتا ہے اور ہم اسی کے مطابق اپنے پلانز کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، جتنا زیادہ سبسکرائب کر سکتے ہیں اتنا زیادہ سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن خاص طور پہ پش کر دیں۔ بیل آئیکن پش کریں گے، آپشن باکس آن ہوگا، اس کے اوپر سب سے اوپر والی آپشن ہوگی آل کی، آل کو کلک کر دیں تو تمام ویڈیوز، آن لائن شوز کی نوٹیفیکیشن، ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن دین اینڈ دیر آپ کے پاس فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی آتی رہیں گی، اور آپ کا ہمارا رابطہ برقرار رہے گا۔ ناظرین اگر آپ کو لگے کہ یہ ویڈیو فائدہ مند ہے تو پھر اس فائدے کو صرف اپنے تک رکھیے گا، بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں اپنے تک رکھیے گا، اس کو شیئر کریں۔ جتنا زیادہ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، اپنے گروپ، دوستوں، عزیزوں، بہن بھائیوں کو بھیج سکتے ہیں، ضرور بھیجیں، تاکہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ بات صرف آپ تک نہ رہ جائے، یہ باقی لوگوں تک بھی پہنچے۔ سو ناظرین ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پہ ہمیشہ کرم نوازی فرمائے، آپ کو زندگی سے سلامتی دے، آپ سدا خوش رہیں، سدا آباد رہیں، اور اللہ آپ پہ ہمیشہ راضی رہے، آپ کی زندگی سے دکھ تکلیف پریشانیاں دور فرما دیں۔ اور بس ہم اسی دعا کے ساتھ کہ آپ کا اللہ ہمیشہ حامی و ناصر ہو، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔